وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی 2022 سے لے کر 2023 تک کی پی ڈی ایم حکومت کے دوران کابینہ کی وہ ارکان اسمبلی جنہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا اور شکست ان کا مقدر پڑی، ان کی مکمل تفصیل۔ محمد طلحہ محمود یہ وفاقی وزیر ریاستیں و سرحدی امور تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA1 چترال سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، لیکن وہ عبداللطیف کے 61,944 ووٹ کے مقابلے میں 43,127 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی یہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA16 ایبٹ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور آزاد امیدوار علی اصغر خان کے 1,05,300 ووٹ کے مقابلے میں 86,621 ووٹ لے کر ہار گئے۔ ساجد حسین توری یہ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی سے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA37 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل مجلس وحدت المسلمین کے حمید حسین کے 58,661 ووٹ کے مقابلے میں 54,792 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ مولانا اسد محمود یہ وفاقی وزیر مواصلات تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA43 ٹانک سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار داور خان کنڈی کے 64,575 ووٹ کے مقابلے میں 64,020 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ فیصل کریم کنڈی یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA44 ڈیرہ اسماعیل خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار علی امین گنڈا پور کے 92,161 ووٹ کے مقابلے میں 35,248 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ سردار سلیم حیدر یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA50 اٹک سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار ملک سہیل خان کے 1,18,288 ووٹ کے مقابلے میں 63,689 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ چودھری عابد رضا یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA62 گجرات سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار محمد الیاس چودھری کے 97,436 ووٹ کے مقابلے میں 71,154 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی۔ قمر زمان کائرہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA65 گجرات سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار نصیر احمد عباس کے 90,772 ووٹ کے مقابلے میں 51,158 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ خرم دستگیر خان یہ وفاقی وزیر بجلی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA78 گوجرانوالہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار محمد مبین عارف کے 1,06,504 ووٹ کے مقابلے میں 89,478 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ تسنیم احمد قریشی یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA84 سرگودا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار شفقت عباس اوان کے 1,01,949 ووٹ کے مقابلے میں 33,869 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ رانا ثناء اللہ خان یہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA100 فیصل آباد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار ڈاکٹر نثار احمد جٹ کے 1,31,980 ووٹ کے مقابلے میں 1,12,651 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ میاں جاوید لطیف یہ وفاقی وزیر بے محکمہ تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA115 شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار خرم شہزاد ورک کے 1,30,416 ووٹ کے مقابلے میں 94,161 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ شیخ روہیل اصغر یہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA121 لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل آزاد امیدوار وسیم قادر کے 78,707 ووٹ کے مقابلے میں 70,598 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی۔ خواجہ سعد رفیق یہ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA122 لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار لطیف خان کھوسا کے 1,17,124 ووٹ کے مقابلے میں 77,913 ووٹ حاصل کر کے شکست کھا گئے۔ راؤ محمد اجمل خان یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA137 اوکاڑا سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل آزاد امیدوار سید علی رضا گیلانی کے 1,32,067 ووٹ کے مقابلے میں 1,05,470 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن میں شکست کھائی۔
ملک نعمان احمد لنگڑیال یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 143 سہیوال سے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار رائے حسن نواز کے 1,47,887 ووٹ کے مقابلے میں 32,273 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن میں ہار گئے. ملک عبدالغفار ڈوگر یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 151 ملتان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی کے 79,082 ووٹ کے مقابلے میں 71,466 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن ہار گئے. شیخ فیاض الدین یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 170 رحیم یار خان سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار میاں غوث محمد کے 1,13,336 ووٹ کے مقابلے میں 79,144 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن میں ہار گئے. مہر ارشاد احمد سیال یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 175 مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار جمشید احمد دستی کے 1,13,391 ووٹ کے مقابلے میں 72,058 ووٹ لے کر ہار گئے. ملک رضا ربانی کھر یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 180 کوٹ ادو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار میاں فیاض حسین کے 96,275 ووٹ کے مقابلے میں 49,515 ووٹ لے کر ہار گئے. محمد اسرار ترین یہ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 252 لورالائی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نواز کے سردار یعقوب خان ناصر کے 55,003 ووٹ کے مقابلے میں 5,961 ووٹ حاصل کیے. مرتضی شاہزین بگٹی یہ وفاقی وزیر انسداد منشیات تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 253 ڈیرہ بگٹی سے جمہوری وطن پارٹی کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل آزاد امیدوار میاں خان مندرانی کے 54,506 ووٹ کے مقابلے میں 32,345 ووٹ حاصل کیے اور الیکشن میں شکست کھائی. محمد ہاشم نوتزئی یہ وزیر مملکت بجلی تھے. انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 260 چاغی سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل جمعیت علماء اسلام کے محمد عثمان بادینی کے 42,800 ووٹ کے مقابلے میں 27,940 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی. اس طرح یہ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت 2022 سے 2023 کے درمیان کابینہ کے یہ ارکان تھے جنہوں نے الیکشن 2024 میں حصہ لیا اور شکست ان کا مقدر بنی. پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.